الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويلحد ويدخل الميت مما ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يدعوه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويصب اللبن على اللحد ويكره الأجر والحشب ولا بأس بالقصب ثم يهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يسطح ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ودفن ولم يصلى عليه. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور کھودی جائے قبر لیکن کس طرح اور لحد بنائی جائے بغلی قبر چیرمی قبر دو لفظ نے ساری بولی چ کی چیرمی جڑی وچ اسی بنانے ہیں گڑا کھٹ کے نا تے پھر وچ تے بغل ہے بھی قبلے والے پاسے پھر تھلے کھٹنی بھی اوتھے میت دفنانی انہوں آندے نے بغلی قبر بھی بغل ایک پاسے تو قبر کھودی جائے لاحد بنائی جائے. اچھا جی سوال ہے کہ جنازہ بھی پڑھی گیا میت قبر تے بھی آ گئی تو ہون قبر کڈنی ہے. معاذ مؤخر کیا ہے شیخ نے قبر کے ذکر کو اس لیے کہ قبر میت کی تیاری میں سے آخری تیاری ہے اس لیے اندر ذکر بعد انج نہیں بھی میت قبر تو کول لیا کے تو ہن کڈنی شروع کرنی انج نہیں مطلب. اچھا جی قبر کنج دی اور مناسب ہے یہ کہ ہو اندازہ قبر کی گہرائی کا درمیانے قد والے رجل کے سینے تک درمیانہ قد ساڑھے کول 5.5 فٹ ہوندا ہے کنا 5.5 فٹ تے 5.5 فٹ دے سینے تک دا مطلب ہے بھی کم از کم کوئی جڑا ہے نا سینہ ایتھے وے تے اُتے 1 فٹ یعنی تقریباً 4.5 فٹ قبر ڈونگی ہونی چاہیے اور جتنی زیادہ ہوگی پس وہ افضل ہے تو اس تو جتنی ڈونگی ہوے گی اس لیے کہ اس میں حفاظت ہے میت کی ضائع ہونے سے. اگر کھودی لوگوں نے قبر کڈی پس پایا انہوں نے اس میں میت کو یا ہڈیوں کو تو بعض نے کہا ہے کہ کھودیں اس کے غیر کو اس دا غیر قبر کڈن اور دفن کر دیں اس کو جی بھی اے اور قبر کڈ کے نا اے میت یا ہڈیاں دے وچ دفن کر دین یا اینو بند کر کے تے اپنی میت دی قبر نویں کڈ لین مگر یہ کہ تحقیق فراغت کی گئی ہے قبر سے قبر پوری کڈ لئی تھلے تک اور زہر ہو گئی اس میں ہڈیاں تو ہن تھلے کو ہڈیاں نکل آئی ہیں میت دیاں. اب کیا حکم ہے پس بنا دیں ہڈیوں کو رکھ دیں ہڈیوں کو قبر کی ایک جانب میں اور دفن کر دیں میت ان کے ساتھ دفن کر دیں آگے جی سمجھ یہ بھی کئی باری قبرستان ہے چونکہ تھاواں قبرستان دی اپنی تو کوٹھی کنال دی اسی بنا لینے ہیں پر ابے دی قبر واسطے قبرستان پھر اسی کو کونا لبھدے ہیں جس ابے دی ساری کمائی کھا دی ساری عمر کہ کسے کونے چبا نپ دئیے. اچھا جی قول شیخ تو وہ ہڈیاں ایک پاسے کر کے نہ رکھ دینیاں نے تے پھر میت دفنا دینے. استاد جی کسی عورت دیاں ہون گیاں کافر دیاں ہون گیاں فلانے دیاں ہون گیاں تہاڈے کول کی تھرمامیٹر ایویں ٹھوکی جا رہے ہو شریعت جو کو جاندی ہو کرو بس گل مکی جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا
اور داخل کی جائے میت قبر وچ اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے قبلے کو. قبر انج ہے نا لمبی انج بھی میرے وال ویکھ اس طرح چار پائی قبلے والے پاسے رکھو لیکن آندے نے چونکہ تھلے لاہ دے تھلے یہ جب کہ نہ خوف کیا جائے قبر پر یہ کہ گر جائے گی کیونکہ تھلے لاہ دے تو پار پیا دو سکتا ڈگی پوے. لیکن ساڈے کول بغلی قبراں ختم ہو گئی نے اتنے کوئی بھی نہیں بغلی لہٰذا ہوں منجی کہڑے پاس رکھنی ہے کیونکہ ہوں ڈگنے دا خطرہ کوئی نہیں. خطرہ تاں جے تھلے لاہ دوے تاں. بہرحال جب خوف کیا جائے قبر پر اس کا کس کا گرنے کا او گرنے کا تو پس بے شک کھینچی جائے میت کے سر کی جانب سے بوجہ ضرورت کے. ہن منجی قبر دے پیراں والے پاسے رکھنی ہے کدے ایس پاسے تھلے ویکھو تا نہ ویکھیا جے ایس پیراں والے پاسے ادے اتھوں چک کے تے میت ہے اس طرح وچ لے ہونی. مسئلہ اور ذی رحم محرم اولا ہے عورت کے داخل کرنے سے قبر میں ان کے غیروں سے. اگر میت عورت ہے تو جو محرم موجود ہیں تو وہی اتاریں دوسرے نہیں. اگر محرم کوئی نہیں ہے یا محرم ایک ہے اور اس کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر دوسرے بھی اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اب یہ ضرور مجبوری ہے. جس لیے عورت نو دفنانا ہے اور پردہ کیا جائے او مسجہ تو ڈانپنا ڈانپی جائے عورت کی قبر کپڑے کے ساتھ یہاں تک کہ برابر کر دی جائیں اینٹیں اس کے اوپر. آج دے دور چ پڑیاں شڑیاں پا لو اس لیے کہ عورت کا بدن عورت ہے پس نہیں بے خوفی یہ کہ کھل جائے اس سے کوئی شے اس کے اتارنے کے وقت قبر میں کہ کپڑے نہ کھل جائے. اور اس لیے کہ ڈانپی جاتی ہے نعش کے ساتھ اسی علت کے لیے. نعش تو مراد کی جی تابوت بھی ہے تے انج بھی منجی انج دی بے اتے پھر وڈی چادر پا دینی بے جی میں آج کل پاندے نے سارے جی اے مراد ہے جی بھئی اسی لیے ڈانپی جاتی عورت نعش کے ساتھ اسی علت کے لیے جی. اور نہ پردہ کیا جائے رجل کی قبر کا جیسا کہ نہیں ڈھانپا جاتا مرد کی چار پائی کو نعش کے ساتھ یعنی اوپر سے بڑی چادر کے ساتھ. سنیا جی اے مطلب نعش بتے بڑی چادر پا کے پوری منجی کج دینی اے مراد ایتھے اے مراد جی. تو لہذا مرد دی قبر اتے پردہ نہیں کرنا ہے. ہاں وہ ایک اور صورت ہے بھی گرمی بڑی ہے دن دا ٹائم ہے قبر کڈنی تو اتنے انہیں تمبو لا لیا قبر کڈنے پھر وہ 2-2:30 بجے دفنانی بڑی سخت گرمی ویسے تمبو بدھا ہے پہلوں تو میت دفنا ایک اور چیز ہے. لیکن صرف دفنانے دی وجہ تو اس وقت اتنے کی کرنے. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس جب رکھی جائے میت اس کی لحد میں وچ تو پڑھے وہ شخص جو رکھے اس کو کیا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. معنی یعنی بسم اللہ ودعناک وعلی ملت رسول اللہ سلمناک. ملت بمانا اے علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی حرج نہیں یہ کہ داخل کرے میت کو میت کی قبر میں رجال میں سے جوٹا یا وطر میں نے ایک نہیں کیونکہ ویسے تو ہر تھان تے طاق عدد نو فضیلت ہے
لیکن میت نو اتارنے واسطے تے بھی 3 یا 5 دی فضیلت کو نہیں، 3 5 ہون 4 6 ہون 2 ہون، دلیل دیندے نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل فرمایا تھا سرکار کو، سرکار کی قبر میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جی یہ پھر شفع کی وطر ہے، شفع ہے اس وجہ تو بھی قبر وچ اتارن والے واسطے ویسے تو اکثر جگہ تے تاک عدد ہے نا بھی ان دے وچ بے تاک والا یہ کوئی فضیلت نہیں، لہذا بھی جنیاں دی ضرورت ہے نا انہیں یہ کام کر سکتے ہیں جی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ عاشت لکھا وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ کہ سرکار کی لحد کو جو اینٹیں رکھ کر برابر کیا وہ ایک رجل من الانصار تھا، جن جو موقع مل گیا خوش نصیبی جی۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا اور متوجہ کیا جائے میت کو قبلے کی طرف، کیا کیا جائے؟ قبلے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب فوت ہو گیا ایک رجل بنی عبد المطلب سے، تو پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبل بہ القبلۃ استقبالا جی۔ ان کا طریقہ تم دسیا نہیں بھی تون پھیرنی کلی پچھوں چانا ہے یہ قبلے والے کی بھائی سون لگیا قبلے وال منہ کریا کرو، ان کا مطلب سیدھے سو کے تو جی پھیرا کرو، یہ مانا سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو نا یہ گل جی۔ اور پڑھے سارے جڑے اتنے کھلوتے نو بھی جڑے وچ نے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اے پڑھن اے اور وَدَعُوهُ رکھو اس کو اس کے جنب کے لیے، اس کے جنب پہلو تھے، اور نہ الٹا کرو اس کو اس کے منہ کے بل، اور نہ ڈالو اس کو اس کی پشت کے بل، نہ سدھا تے نہ پٹھا بلکہ پاسے پرنے جان دے اے طریقہ ہے۔ اے مسند امام زید وچ اے بھی انج دی روایت آوے گی، ایڑی پڑھی جی ہون سبحان اللہ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور کھول دی جائیں گریں اس سے وہ جڑیاں گنڈا ماریاں سے نا رسیاں دیاں اور لیراں دیاں وہ کی کرو، اس لیے کہ محض کی گئی تھی وہ لگائی گئی تھی گریں تاکہ نہ منتشر ہو جائیں کفن، اور تحقیق امن ہو گیا ایسے کیونکہ ان تک قبر چلی گئی میت، اور اگر دفن کر دی جائیں وہ عقد او لیراں میت کے ساتھ تو بس کوئی حرج نہیں، اتھی کھول کے تھلی سٹ دی دیا چھک کے باہر نہیں کڈی دیاں بچی پہ رہن تو حرج کوئی نہیں، تو کڈ لین تا بھی حرج کوئی نہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور برابر کر دی جائیں کچی اینٹیں اس پر، ان لاہد دے قانون آ رہے ہیں کندے لاہد اوتھے کچیاں اٹاں انج کر کے بھی وہ ہے کہ انج اٹاں نال لانیاں چونکہ بغلی قبر ہے، اس طرح اٹاں نال لا کے نا وہ ذرا بڑیاں اٹاں ہوندیاں نے انہوں بند کرنا ہے، پھر ایتھے مٹی پانی اوتھے مٹی نہیں پانی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھ دی گئی تھیں آپ کی لحد مبارک پر کچی اینٹیں، سونے دی لحد مبارک تے
ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਖਲੀਫੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਹਰਾਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਤਾਵਾ में है वो दया अलैहि रखा गया अलैहि ए अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਹ ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ। फतावा में है कि रखी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुस्मा एक गट्ठा मिन कासाबिन कानिਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਨੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ, ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ? ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। और कसब ये लबिन के माना में है फी कुर्बिही मिनल बलाए। जिमें कच्चियां इट्टां विच ख़त्म हो जानियां ने, में काने भी ख़त्म हो जाने ने। तवज्जो यार। कौल शेख राहिमहुल्लाह का और मकरू है पक्की ईंटें और लकड़ियाँ। उथे नाल थल्ले बंद करने वास्ते की करना? ये इसलिए कि ये दोनों बिना की मजबूती के लिए होती हैं। कौन? मकान केड़ी शायद इट्टां ते लकड़ां दा ही बनदा है। और ये बिना की मजबूती नहीं लायक मैयत के नहीं, इसलिए कि कब्र मौदिउल बिला है। और बिला पुराना हो जाना, बस इस पर फिर मकरू हैं पत्थर भी, मकरू हैं उन्हें बंद करने वास्ते। ये रखने की ने मकरू। लेकिन चीरवीं कबर की मजबूरी उस उत्ते कुछ शै रखीनी तो तां उत्ते मिट्टी पैनी है। ये बगली कबर दे विच सारा कुछ हो सकता है। चीरवीं कबर उत्ते एडियां वड्डियां कच्चियां ईटां बाण ही नहीं सकदियां, बूते रखियां जान ते फिर मिट्टी पा दिओ। बाज ने कहा है माज मकरू है पक्की ईंट, इसलिए कि मस किया है उसको आग ने, पस ना बदफाली की जाए इसके साथ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫਾਲੀ ਕਿ ਮਈਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਦੇਈਏ। फाला हाजा पस इस पर फिर नहीं मकरू पत्थर और लकड़ी। अगर ये दलील हो कि आग ने मस किया है तो फिर पत्थर और लकड़ी मकरू नहीं, क्योंकि इनको आग ने। और फरमाया नहाया में ये तालील सही नहीं, केड़ी अग द मस करने दी वजह तो पक्की इट इस्तेमाल ना करो। ये तालील क्योंकि आग का मस करना पक्की ईंट में नई सलाहियत रखता बतौर इल्लत बनने के कराहत के लिए, क्योंकि सुन्नत ये है कि गुस्ल दिया जाए मैयत को गर्म पानी के साथ, हालांकि तहकीक मस की है पानी को नार ने। अल्लामा सरख्सी रहमहुल्लाह ने फरमाया और जाफित तालील ये है कि कहा जाए इसलिए कि ईंट में इहकाम बिना है, बिना मजबूत करनी है, इसलिए कि बिना जमा करता है बंदा पक्की ईंट और लकड़ी के दरमियान। किसके दरमियान? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਮੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਰੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਉਸੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦੇ, ਫਿਰ ਜੀਏ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਮੀਰਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਬਲ ਖਸ਼ਬ
اور خشب نہیں پایا گیا اس میں، اس میں کس کا اثر؟ نار کا اثر۔ تو لہذا دلیل ٹھیک ہے کہ یہ تو ہوتے ہیں بنا کی مضبوطی کے لیے، اور میت کو جو ہے نا وہ بنا کی مضبوطی تو مقصد نہیں ہے جی۔ اور فرمایا ہے مشائخ بخارا نے، نہیں مکرو پکی اینٹ ہمارے شہروں میں باوجہ مس کرنے حاجت کے، اس کی طرف باوجہ کمزور ہونے زمینوں کے، انہاں کے ساڈی زمیناں کمزور نے پسر نے، اس واسطے پکیاں اٹاں سانوں اتھ اگے لانیاں پیندیاں نے جی۔ سنیا جی، یہ ہوگی مجبوری۔ حتیٰ کہ فرمایا محمد بن فضل رحمہ اللہ نے، اگر بنائیں وہ تابوت لوہے سے تو نہیں دیکھتا میں اس کے ساتھ کوئی حرج ان شہروں میں جتھے مٹی بالکل پسر جائیے، لیکن مناسب یہ ہے کہ رکھا جائے اس سے جو ملا ہے میت کو، رکھی جائیں کچی اینٹیں، جڑے میت دے نال جڑی جگہ ہے نا اتھے کچیاں اینٹاں ہون، میت دے نیڑے نیڑے پکی شے نہ ہوے جی۔ علامہ مرتاشی رحمہ اللہ نے فرمایا، محاذ مکروہ ہے پکی اینٹ جب کہ وہ ہو اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے کس کو، بہرحال جب ہو کچی اینٹ کے اوپر تو نہیں مکروہ، اس لیے کہ ہوگی یہ حفاظت درندوں سے اور حفاظت قبر کھودنے سے۔ قال فی الفتاوی، فتاوی میں ہے محمد بن فضل کے قول پر کہ جب بنائیں وہ تابوت کو لوہے سے تو مناسب ہے یہ کہ اس میں مٹی بچھائیں، اس میں ان دے اتے میت نو لمیا پان جی۔ سنیں جی، توجہ۔ اور قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور کوئی حرج نہیں ہے کسب کے ساتھ، کسب وچ ہر او لمی شے جن دے وچ تھوڑی تھوڑی جگہ تو بعد اس طرح گنڈا ہوندیاں نے جی، وہ سارے کسب نے، گنا، جوار، باجرہ، مکئی، کانے، موٹا نڑ جندی کے بندے نے جی، یہ سارے کسب نے جی۔ وہ جڑے انج کر کے لما دے وچ ہوندے گنڈا ہوندیاں نے، بانس، یہ سارے کی نے، یہ کسب ہی نے جی۔ یہ ان کسب کانے رکھنے ہو قبر بند کرنے واسطے حرج کوئی نہیں، یعنی غیر منسوج او تاگے نال سرکی نہ بنائی ہووے، بہرحال منسوج پس مکروہ ہے بعض فقہا کے نزدیک، منسوج وہ محبوک ہے، اور ایک دوجے نال پھسانا تاگیاں نال وہ سرکیاں جڑیاں نے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پھر انڈیل دی جائے مٹی میت پر، پھر کیا کر دی جائے، اور کوئی زہر ہون مٹی پانی ہوتے، اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کے انڈیلیں مٹی اپنے ہاتھوں کے ساتھ یا کئی وہولوں کے ساتھ، اور ہر اس شے کے ساتھ کہ ممکن ہو، وہ تھال پلیٹاں پکڑیاں نے انہاں نال بھی اگاں کر کے مٹی پائی جا سکتی، اے مطلب ہے۔ کہا جاتا ہے ہل تو ترابا، جب کہ ڈالوں میں اس کو اور چھوڑ دوں میں اس کو، اور اسی طرح کہا جاتا ہے حسد تراب ایدن، جب کہ اوپر سے اس کو پلٹائے، مگر یہ کہ حسی نہ ہو، مگر مٹی نہیں ہوتا مگر مٹی کے اٹھانے کے ساتھ، اور حیل ارسال من غیر رفع کوگو، مٹی قبر دی باہر کڈیے، ایک طریقہ ہے انج کر کے تک کے مٹی نو قبر وچ اتارنا، اے جے حیل، ایک وے کئی دا ٹپا بھر کے اچا کر کے سٹنا،
اے جے ہاسی ہے۔ اور کہا جاتا ہے ہل تو دقیقہ فی الجراب، جب کہ ڈالے تو اس کو بغیر وزن کے، اور تھیلے دا منہ کھول کے نا زمین تے رکھ کے جہاں ہاتھ نال تک کے وچ دانے یا آٹا نہیں پائی دا، اینو آندے نہیں ہیل۔ کی آندے نے؟ ہیل۔ ہل تو وید متکلم۔ اچھا جی، مسئلہ اور مستحب ہے اس شخص کے لیے جو حاضر ہو میت کے دفن کے وقت، کیا مستحب ہے؟ یہ کہ ڈالے میت کی قبر میں 3 بک مٹی سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اے بے یدیہ جمیعاً، 3 بک دوویں ہتھاں نال بھر کے پائے مٹی کندے تے؟ قبر دے، اور ہو میت کے سر کی جانب سے، اے سر والے پاسے، کیڑے پاسے؟ سر والے، اور کہے پہلے بک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منہا خلقناکم، اور دوسرے بک میں وفیہا نعیدکم، اور تیسرے میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جی ہائے ہائے، نال یہ عقیدہ عنایت اتتا پڑی جا رہی، اللہ فرماندے نے اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، تم کو اسی میں لٹائیں گے ہم تمہیں، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، ساری گل جی۔ بعض نے کہا ہے کہ پڑھے پہلے بک میں اللہم جاف الارض عن جنبہ، جافا یجافی، جی مجافات دور کرنا، اور ضارب امر دا سیغہ ہے تو لام کلمہ ساکت ہو گیا، اے اللہ دور کر دے زمین کو اس کے پہلوؤں سے، مطلب کہ یہ بھی قبر کھلی کر دے۔ اے پہلا بک پانل وہ بھی پڑھے تھے، یہ بھی پڑھ دے وے، اور دوسرے بک میں اللہم افتح ابواب السماء لروحہ، روح نہیں روح، ہوا، اے اللہ کھول دے آسمان کے دروازے اس کی روح کے لیے، روح ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، کہندی روح واسطے آسمان دے دروازے کھول دے، جنت چ آوے جاوے پھل کھاوے۔ اور تیسرے بک میں اللہم زوجہ من الحور العین، اے اللہ شادی کرا دے اس کی حور العین سے۔ اچھا جی، اگر عورت ہوئے تو تیسری بک تے کی آکھے؟ اے جی دعا ہے، اور اگر ہو میت عورت تو کہے تیسرے بک میں اے اللہ داخل کر دے اس کو جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ، کیونکہ عورت دی تو حور نال شادی نہیں نہ ہونی، دی تو مرد نال ہونی ہے نا۔ چلو جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور کوہان نما بنائی جائے قبر، اور نہ مسطح یعنی نہ مربع، اتو قبر مربع نہ بنائی جائے بلکہ بنائی جائے۔ آ جڑیاں پکیاں ہوندیاں نے ساریاں مربع ہوندیاں نے، ایڈی چوڑی، صرف ایک دو کی آندے سٹیپ۔ بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے، سنیا جی بھی قبر مسطح کوہان نما مسنم ہے، بوجہ اس کے جو روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں خبر دی ہے مجھے اس نے جس نے مشاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا، اور آپ کے صاحبین کی 2 ساتھیوں کی قبر کا، کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا، کہ وہ قبریں مسنمہ تھی، قبریں اور ان پر فیلا کم من مدر کچی مٹی تے فیلا کن روڑے پھاڑنا، مطلب نکے نکے مٹی دے روڑے پے سن جی، پھاڑنے کی معنی ہے جی، سنے ہی بے مدر کچی مٹی نو آندے نے،
بھی کچی مٹی دے نکے نکے روڑے اتنے پے سن جن ویکھیا انہیں مینوں یہ دسیا جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساگوان دی لکڑ ہند تو منگوائی سی بزریہ سمندر کیڑی لکڑ کتوں ہند تو بزریہ سمندر جیڑی مسجد نبی دے چھتیر بنائے سن کنا منگوائی حضرت لیکن تے بڑیاں فتوحات ہوئیاں لیکن نہ جناب عمر تے نہ بعد جناب عثمان سونیاں دی قبر پکی نہیں کی تھی قبر ہے وہ سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی قبر اندر سمجھ آتی پی جی وہ ایک نقشہ بنیا وہ 3 قبراں بنا کے اتنے پھل بھی ٹنگے ہوندے نے جو ایک نقشہ جی پتہ نہیں کتوں کرما کڈ لیا کیونکہ حضرت ابراہیم نخی تو بعد دے بندے نے نا تابی حضرت عبداللہ بن مسعود دے پوتے شگرد نے باقی صحابہ دی زیارت کی تھی اور مکروہ ہے تتیین قبور کی قبراں دے اتوں کچی مٹی نال لمبنا او تتیین 3 نال تتیین تے 3 او جویں کچے کوٹھے لمبی دے نے انج بھی قبراں اتوں لمبنیاں کی نے اور ان کو چونا گچ کرنا یہ بھی اور بنا قبروں پر یہ بھی اور لکھنا قبروں پر یہ بھی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہ چونا گچ کرو قبروں کو اور نہ بنا کرو ان پر اور نہ بیٹھو قبروں پر اور نہ لکھو ان پر ولا بأس برش الماء علیہا اور کوئی حرج نہیں پانی چھڑکنے کے ساتھ قبر کے اوپر قبر تے پانی چھڑکنے دا اس لیے کہ یہ کیا جاتا ہے مٹی کی برابری کے لیے مٹی اتے بہ جائے مٹی اتے لیکن اے جڑا کام ہے روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ مکروہ ہے پانی چھڑکنا بھی اس لیے کہ پانی چھڑکنا بھی یہ قائم مقام ہے لیپا کرنے کے لیپے نال بھی تو قبر بیٹھی ہے نا تے پانی چھڑکیا ہے تو مٹی بہ گئی ہے نا تے لیپے تے قائم مقام ہے آپ کو روایت بے بھی مکروہ ہے اچھا جی توجہ مسئلہ نمبر 9 اور کوئی حرج نہیں دفن کرنے کے ساتھ رات میں راتی میت دفن کرنی حرج لیکن دن میں زیادہ قدرت ہے امکان ہے کیونکہ روشنی ہے تو زیادہ بہتر ہے بھی دن دفنایا جائے اچھا رات دفنانے میں کیوں حرج نہیں دلیلہ سنو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دفن کیے گئے بدھ کی رات کو یوم الاثنین کون سوار اور سبت تو یوم الاحد پکوائے نے پھر بھول گئے یوم الاحد کون ہے یوم الاثنین یوم الثلاثہ تے اگے کیے تے او رات اگاں ہوندی ہے بدھ دی رات نو اور اسی طرح جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے رات کو دفن کیے گئے رات کو اور دفن کی گئیں ام المومنین اپنے وقت جدو وصال ہویا اور دفن کی گئی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما بھی رات کے وقت تو لہذا رات کو دفنانا کوئی اللہ اکبر اور افضل دفن کرنا مقبرہ میں وہ مقبرہ ساڑھے نزدیک اج کل اور معنی چ استعمال ہوندا ہے روزہ اور مقبرہ قبراں دی جگہ
افضل دفن کرنا اس قبرستان میں جس میں قبور الصالحین ہیں، جس میں اوتھے دفن کرنا کی یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ جی۔ اور اچھا مسئلہ نمبر اور مستحب ہے جب دفن کیا جائے میت کو، جب دفن کیا جائے میت تو کی مستحب ہے یہ کہ بیٹھیں کچھ وقت، اپنے جنہ جداد ونڈنی ہے بیٹھیں کچھ وقت قبر کے پاس فراغت کے بعد، اندازہ اتنا کہ نہر کیا جائے اونٹ، نہر میں نہیں ذبح، اور تقسیم کیا جائے گوشت اس کا، جنی دیر لگدی ہے نا اینی دیر بہن تو بہ کے تو کی کرن، پڑھیں قرآن اور دعا کریں ڈیڈی جان کے لیے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دعا کریں میت کے لیے۔ فرمایا ہے سنن ابی داود میں کیڑی گل کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہو جاتے میت کے دفن سے، جتھے جتھے سونے آپ تشریف لے جاندے، جدو سرکار دفن تو سرکار کھڑے ہوتے اس کی قبر کے پاس اور سرکار فرماتے بخشش کی طلب کرو اپنے بھائی کے لیے، بخشش منگو اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے بھائی کے لیے ثابت قدمی کا، کیونکہ وہ ابھی سوال کیا جائے گا کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، تو اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو۔ سونے دا فرمان ہے بخشش مانگو اپنے بھائی کے لیے اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پسند کرتے تھے یہ کہ پڑھا جائے قبر پر دفن کے بعد سورہ بقرہ کا اول اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اینا کو تو یاد کر لو، پیو دی قبر تے پڑھ دیا جائے۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حالانکہ وہ سیاق الموت میں تھے، وصال کا وقت تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو پس نہ قریب آنے دینا میرے نوحہ کرنے والی کو، اور نہ آگ، پس جب دفن کر دو تم مجھے، عمر کہہ رہے ہیں اپنے ورثاء کو رضی اللہ، پس پلٹنا مجھ پر مٹی شنن آہستہ آہستہ مٹی پایا جائے، پھر کھڑے ہو جانا میری قبر کے چوپیر، اندازہ اتنا کہ ذبح کیا جاتا ہے اونٹ اور تقسیم کیا جاتا ہے گوشت اس کا، حتیٰ کہ میں انس پکڑوں گا تمہارے سبب سے، اور میں نظر کروں گا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں اپنے رب کے بھیجے ہوں کا۔ کون؟ جڑے قبر چ فرشتے ہون گے کہ میں انہوں کی جواب دینا، میرے کو کھلویا جے میں تہاڈی وجہ تو انس پکڑاں گا، تہاڈی وجہ تو انس پکڑاں گا۔ قول فشنو علی التراب شین موجمع صبوہ قلیلاً پہ تھوڑی تھوڑی آرام نال مٹی پایا جی، ایک باری کئیاں دا مہینہ وسا دیا جے فٹو فٹ جی ہولی ہولی مٹی پایا جی۔ اور مستحب ہے تعزیہ اظہار افسوس کی پرسہ کی پرسہ، یہ بھی لفظ اردو ہے، بے پرسہ کرنے چلے ہیں، بے اظہار افسوس کرنے چلے ہیں، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے تعزیہ کیا مصاب کے ساتھ اس کے لیے اس کے اجر کی مثال ہے، جنہ اس مصیبت والے نو صبر کر کے اجر ہے، اینا جن نے ان دے نال دکھ وچ شریک ہویا انہوں میں بول چاہ اجر اس نو۔ اور سونیا دا فرمان کہ جس نے تعزیہ کیا ثقلا کا،
ਸਾਕਲਾ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। تو فرمایا جن نے اس عورت نال بیمار انہیں نہ پرسا کیتا اور وہ بندہ جس نے تعزیہ کیا ثقلا کا پہنایا جائے گا چادر لباس جنت میں خصوصی جنت وچ ایک لباس ملے گا۔ اور حدیث پاک ہے سونے فرمایا جس نے تعزیہ کیا مصاب کا پہنائیں گے اس کو اللہ تعالی عزت کے حلوں میں سے قیامت والے دن عزت کا اللہ اس کو لباس پہنائیں گے۔ اور وقت تعزیہ کا جس وقت فوت ہوا ہے شخص دفن تو بعد نہیں یموتو فوت ہونے تو لے کے 3 دن تک اسی فوت ہونے تو بعد 3 دن شمار نہیں جدوں فوت ہونے تو لے کے کتاب ویکھ 3 دن تک اس کا وقت ہے کس کا اور مکروہ ہے بعد اس کے اس لیے کہ یہ تعزیہ نیا کر دے گا حزن کو اوندا سی دکھ اور پھر نما کر دیتا ہاں مگر یہ کہ ہو معزا یا معزی غائب فلا باس بے جن نال تعزیہ کرنا ہے او غائب سی او دیر نال آیا ہے یا تعزیہ کرنے والا کدھر غائب سی تے او آیا ہے تو ہون کوئی فلا باس بے حرج کوئی نہیں اے نہیں بھی ہون کرے حرج کوئی نہیں ہون اینو اسا چھک کے لمحہ کر لینا ہے ایسا اللہ نو چھک کے لمحہ کر لینا ہے۔ اور یہ تعزیہ کرنا دفن کے بعد افضل ہے منہا تعزیہ سے دفن سے پہلے اس سے افضل ہے اس لیے کہ میت والے مشغول ہیں دفن سے پہلے میت کی تیاری کے ساتھ میت کی اور اس لیے کہ اچھا تیاری ہون دا نظام کی ہے ابا فوت ہو گئے ابے نو چھڑ دینا ہے باہر فٹو فٹ بہنے واسطے تھاں بنانی کرسیاں لیاؤ تمبو لاؤ اوتھے لوکاں کٹھے ہو جانے فلانے دا ابا مر گیا تو اوتھے جا کے بہ جاؤ بے میت نال کچھ نہیں کرنا انہاں بندیاں کول جا کے بہ جاؤ انہاں کول پوچھو بھی تسی انہاں نوں انہاں دی میت دے کام کول روکن واسطے آئے بے لوڑ تے میت دی تیاری دی جنہ دی لوڑ ادھر جاؤ باقی اپنے گھراں وچ رہو اس لیے کہ میت والے مشغول ہیں دفن سے پہلے میت کی تیاری کے ساتھ اور اس لیے کہ ان کی وحشت دفن کے بعد میت کے فراقت کی وجہ سے اکثر ہو گئی ہے اس لیے ہن تعزیہ کرو اے افضل ہے اے افضل ہے اے لیکن اے جڑا افضل ہے نا یہ جب کہ نہ دیکھا جائے اس سے کس سے جن نال تعزیہ کرنا ہے جزا شدید پس اگر دیکھے جزا شدید تو مقدم کیا جائے تعزیہ کو ان کی تسکین کے لیے اور لفظ تعزیہ اے بڑا کرے اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو اچھا کرے اللہ تعالیٰ تیرے عزا کو عزا ان کی معنی ہاں کہ جڑا تو صبر کیتا ہے اللہ اس نو اور اچھا کر دے وے بخشے اللہ تعالیٰ تیری میت کو الہام فرمائے اللہ تعالیٰ تجھے صبر کا اب بہت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تجھے صبر کے سبب سے اجر او اجر جزیل وہ چوکھا اجر دے دے اے بھی لفظ نے کندے تے انہاں دا معنی اپنی زبان وچ اور احسن سے تعزیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی پاک میں سے بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے لیے بیٹیوں میں سے کہ تحقیق فوت ہو گیا ان کے لیے بیٹا یعنی سرکار سونے دا نواسا
تو سونے نے فرمایا سی بیٹی پاک نو اِنَّ لِلَّهِ مَا خَزَا وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اے سونے فرمایا سی، اے سونے فرمایا سی۔ ان دا مطلب سمجھو، معنی قولہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، یعنی سارا جہان اللہ کی اچھی پس نہیں لیا اللہ نے وہ جو وہ تمہارا ہے، بلکہ لیا اس نے اپنی ملک کو، اور وہ جو ہے تمہارے پاس وہ مانگواں تھا۔ تواڈے کول اے پتر دیاں مانگویں تے اللہ جدوں چاہے اپنی شے واپس لے جائے۔ پٹنے دا کہ مطلب ہے؟ دوسرے کو موٹر سائیکل مانگ کے لئیے تے جس لئے واپس لین آوے گھر پھوڑی پا لی دیئے۔ وَمَانَا قَوْلِهِ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اللہ کا جو اس نے یعنی وہ جو عطا کیا اللہ نے وہ تمہیں نہیں ہے وہ خارج اس کے ملک سے، بلکہ وہ بھی لہذا وہ جدوں چاہے گا لے لوے گا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی وہ کہ تحقیق اللہ نے قبض کیا اس کو، پس تحقیق پوری ہو گئی ہے اس کی اجل مسمى، لہذا نہ پٹکار پاؤ، صبر کرو تے طلب ثواب کرو، چونکہ اندہ وقت ہی اینا سی، اندہ گل مک گئی۔ مسئلہ جی حکم سقط کا، اور وہ جو فوت ہوا بعد زندہ ہونے کے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بچی بچہ استحلا جس نے استحلال کیا ولادت کے بعد، اس کا نام رکھا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سنیں استحلال کیے، فرمایا نہایا میں استحلا بفتح التعالی بناء الفاعل، اس لیے کہ مراد اس سے رفع صوت کیا ہے؟ استحلال کا معنی آواز اونچی کرنا، اور استحلال سبیج کیا ہے؟ یہ کہ بلند کرے اپنی آواز رونے کے ساتھ اپنی ولادت کے وقت۔ وہ جمعیت روئے تے فوت ہو گئے، کی ہو گئے؟ یا پائی گئی اس سے وہ شے جو دلالت کرے کس پر؟ عضو کے حرکت کرنے سے، یا صراخ کی چیخ ماری، یا اباسی لئی اتاس نچ، یا تصاوب یا اباسی، یا اس کا غیر، ان سے جو دلالت کرتے ہیں حیات مستقرہ پر کہ جمنے تک زندہ ہے سی، جمنے تک ان دے آثارے کم کرنے نہیں، سمے یا غصے لا کفے نا سلے یا علیہ، اور نہیں یہ اعتبار انتفاد کے ساتھ، انتفاد کیے ہیں تھوڑا جا جمع ہے نا، اے بدن ایک بری ہلدہ ہے، سنیں، اور ہاتھ کے بست کھولنے اور قبض کرنے کے ساتھ اس کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اشیاء حرکت ہیں مذبوح کی، ذبح ہونے تو بعد ہی حرکتیں ہو جاندیاں نے، اور نہیں اعتبار ان حرکتوں کا۔ ہوں ایک مسئلہ سمجھا جے، ایک جزی کیا بطور مقیس لے پیش کر دے جے، حتیٰ کہ اگر ذبح کیا گیا ایک رجل دی شاہ رگ وڈ دیتی تے او پیا تڑفدا ہے تے پس فوت ہو گیا باپ اس کا تے اندہ اور وہ بیٹا حرکت کر رہا ہے تو نہیں وارث بنے گا ابے کی یہ مذبوح، او حالانکہ جڑا زندہ ہونے ابے دا وارث بننا ہے تے اے جڑا حرکت پہ کردا ہے جے تے ابا پہلو مر گیا ہے، اے اندہ وارث
سمجھ آتی بھی چیز اس لیے کہ اس کے لیے اس حالت میں میت کا حکم ہے جدوں دی شاہ رگ کٹ گئی ہے۔ اچھا جی یہ بچہ پیدا ہوئے تو کنا کچھ جم پوے تو ہر پتہ لگ جائے زندہ ہے تو پھر حکم ہو جائے گا زندہ والا۔ شرط کی گئی ہے حیاتی پورے جدا ہونے تک، ماں دے پیٹ چو پورا باہر آ جائے، حتیٰ کہ اگر نکلا سار اس کا پھر چیخا اور نکلا باقی اس کا میت تو نہیں حکم لگایا جائے گا اس کی یہ فوت ہے۔ اور فرمایا ابو القاسم صفار نے معاذ ہوگا استحلال جب کہ چیخے اپنے اکثر کے نکلنے کے بعد، اکثر نکلا ہے تو زندگی دی نشانی موجود ہے، اے سارے کم ہونے نے سندا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر نہ استحلال کیا بچے نے، یعنی میت پیدا ہویا بچہ، وہ بچہ ہی بولی دا بچی بھی نال ہے، تو داخل کر دیا جائے گا کپڑے میں اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور غسل میں 2 روایتیں ہیں، صحیح یہ ہے کہ غسل نہ دیا جائے، غسل ہاں تو پچھلی کتاب پڑھے سی بھی نہ رکھنے دا ذکر ایسی، انہیں اٹھنا ہے کل قیامت نو، سونے دا امتی ہے، انہیں جنت جانا ہے۔ بچہ اندر 4 43 تو بعد روح نہ پوے، 3 پورا بدن اگا بن نہیں سکتا جی، یہ نظام ہے اللہ دا، اگاں انہیں تاں ٹرنا ہے جی روح پینی ہے تاں، لہذا ہے جڑا پورا پیدا ہوئے ہے نا میت، یہ پیٹ چ زندہ سی تے بعد چ مرے ہے، سمجھ آ رہی جی؟ جس لئے 3 44 ہو جاندے نا عذاب بندے نے، فرشتہ آ جاندہ پوچھدا ہے اللہ جی انہوں کس طرح مذکر کے مؤنث سارا کچھ، تے روح پا دیتی جاندی، جے روح نہ ہوئے تو اوتھی روے اگاں ٹرے نہ، روح پیندی ہے پھر ناڑو دے ذریعے ماں دا خون پیٹ چ جاندا ہے، وہ غذا بندا ہے، پھر اگاں وددا تے پھلدا ہے۔ بھئی انہاں دنوں جو ماں نو اگر اچھی خوراک کھلائی جائے تو بچہ اچھا ہوئے گا جی۔ اور فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے غسل دیا جائے، غسل، لہذا اس تے عمل کرنا کو حرج نہیں ہے۔ اور ہدایہ میں ہے کہ غسل دیا جائے گا غیر ظاہر و ظاہر من الروایہ میں، اور یہی مختار ہے کیڑا غسل دینا ہے۔ سنیا جی مسئلہ نمبر بڑا اوکھا تے بڑا ضروری تے بڑا سوکھا، اے پیٹ چ سی ماں دے، اے ماں دے ابا اندہ فوت ہو گیا، ابا اندہ ابے دی جائیداد سی، ابے دی اے جڑا پیٹ چن اندہ حصہ رکھنا ہے، جائیداد ونڈن لگے ہیں، کی کرنا ہے منڈے دا، کڑی دا نہیں، کندہ منڈے دا، جنہ بندہ انہ حصہ رکھنا ہے، جس لئے جم پیا ٹھیک ٹھاک منڈا سارا اندہ، کڑی جمی تے پھر او جڑا ہے نا ہو جائے گا 1/2 تیسرا حصہ تے باقی ورثاء نو پھر واپس کر دیاں گے۔ تے جے اے میت جمعے زندہ نہیں جمعے تے پھر او جڑے اس لئے ورثاء سانا جڑا حصہ رکھیا سی اے پھر انہاں دے حصے دے برابر پھر چلا جائے گا۔ سمجھ آؤں دی بھی کہ کوئی نہیں گل میں ہوں ایتھے ذرا مسئلہ سمجھا جائے۔ اگر گواہی دی دائی نے بے استحلال ہی، دائی آکھیا جدو جمعیا سی تے زندہ سی پھر فوت ہویا ہے، اور کول کوئی نہیں، کن نے گواہی دیتی؟ دائی نے۔ قبول کی جائے گی دائی کی گواہی نماز علیہ کے حق میں، ان دی گواہی دی وجہ تو ایک کام تو سارے کریں گے، نہ رکھاں گے، دیاں گے، کفن دیاں گے تو نماز جنازہ پڑھاں گے۔ سنیں آیا وراثت والے بارے جن دی گواہی مننی ہے کہ نہیں؟ اور دیسی کوگو کیڑے بارے چ؟ اور اسی طرح ماں، اگر ماں نے گواہی دی کہ زندہ سی تے پھر فوت ہوئے ہے تے باقیاں سارے کماں چ مننی ہے، کیڑے کماں چ؟ اور پچھوں ویکھ لو، میری زیارت کر لو فٹو فٹ جی، 4 کم نے جی،
ویکھن دا ٹل دیں دیو فٹوفٹ. اور بہرحال وراثت کے حق میں پس نہیں قبول کیا جائے گا کلی ماں کا قول بالاجماع، اس لیے کہ ماں متہم ہے، ماں متہم ہے جی. کیوں کہ اندے پتر نو ملنی ہے تو مر گیا ہے تو مڑ کے ماں وال بہت ساری آ جانی ہے. کندے وال؟ ماں وال آ جانی بہت ساری جی. اس وجہ تو ماں متہم ہے. اچھا جی دائی والی گواہی قبول کرنی ہے کہ نہیں وراثت دے بارے چ؟ بہر القابلہ پس نہیں قبول بھی کی گواہی وراثت کے حق میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک تو وراثت کے حق میں دائی کی گواہی اور عندہما دائی کی گواہی وراثت کے بارے میں قبول ہے جب کہ وہ دائی عادلہ ہو. قضا فی الخجندی واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. اور کھودی جائے قبر اور لاحت بنائی جائے اور داخل کی جائے میت اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے قبلے کو، پس جب رکھی جائے میت اپنی لاحد میں تو پڑھے وہ شخص جو رکھے اس کو سبحان اللہ. او قضا قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضع ابا دجانہ فی القبر. سبحان اللہ. او یہ بھی شہداء احد وچوں نے جی. تو رکھے کیا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور متوجہ کرے رکھنے والا میت کو ایتھے انجی تو تھے سی وایو وجہ ہو قبلے کی طرف، اور کھول دے گریں اور برابر کی جائیں کچی اینٹیں لاحد پر، اور مکروہ ہے پکی اینٹیں اور لکڑیاں. اللہ اکبر. اور کوئی حرج نہیں قصب کے ساتھ پھر انڈیل دی جائے مٹی اس پر، اور کوہان نما بنائی جائے قبر، اور نہ مسطح کی جائے نہ مسطح کی جائے. اور تھوڑا جا حاشیہ پڑھ لو. ولا یخرج، اور نہ نکالا جائے قبر سے میت کو پھر قبر سے مگر یہ کہ ہو ارد مغصوبہ، دیو آکھنا اپنا ابا کڈو جس ڈیڈی دی ڈیتھ ہوئی ہے وچوں کڈو. اور نہ مربع بنایا جائے قبر کو واسطے نہ حج کے اس کے، ولا یجسس ولا یتین قضا فی التنویر. سنیں. اور مجمع الانہر میں ہے اور مکروہ ہے بنا اس کی کس کے ساتھ، اور آجر اور خشب کے ساتھ. بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیا جے. سونیا فرمایا ہواواں دا چلنا، بارش دیاں قطریاں دا وسنا، مومن دی قبر دے اتے ایک کفارہ ہے اون دے گناہاں دا. کوئی آواز آ رہی جی؟ اچھا. ایک قبر اتے ہواواں دا چلنا تے اے ہوندے لیکن مختار یہ ہے کہ تتیین اور مٹی دا لیپا مکروہ نہیں. اور اسام بن یوسف چکر لگاتے تھے حول المدینہ اور قبروں کی حفاظت کرتے تھے قضا کما فی الکوستانی اور یعمرو. اور خزانہ میں ہے کہ کوئی حرج نہیں بائیں طور کے رکھا جائے پتھر قبر کے سر پر. وہ جڑا قبر دے سر تے رکھیا ہے ان دے لا باسا، اور لکھی جائے اس پر کوئی شے جی بھی اے لا باس ہے، فرض نہیں ہے. اگے جی وفی، ہاں ٹھیک ہے کتاب ہی کو لفظ غلط ہے، اس میں ہے کہ مکروہ ہے یہ کہ لکھا جائے اس پر اس کے صاحب کا نام. اونج تا لکھا جائے کچھ ہے لیکن کون ہے،
یہ نہ لکھیا جائے اور نہ اٹھائی جائے اس پر بنا اس اتے بنا نہ ہوئے۔ بعض نے کہا لا باسا بی وہم المختار کما قذافی تنویر الابصار، شرم بلالیہ میں ہے برہان سے، حرام ہے بنا اس پر کس کے لیے، اور مکروہ ہے مضبوطی کے لیے دفن کے بعد، نہ کہ دفن مکان میں جو پہلے بنیا سی، کسی نے پہلے ویسے کوٹھے چ دفنا دیتا ہے یہ حرج نہیں، لیکن دفنا کے پھر اتنے کچھ بنانا ایک ہی ہے۔ سنیں اے شاباش۔ بعض نے کہا ہے نہیں مکروہ بنا جب کہ ہو میت مشائخ سے، علماء سے، سادات سے، قذافی رد المختار، یہ فتاوی شامی ہے، یہ 1200 ہجری وچ بنے ہیں، ادوں بہت سارے روزے بن چکے سن تے بابے پھر اس واسطے یہ گل آخ دیتی کہ اگر مشائخ ہون تے حرج کوئی۔ انہیں فتاوی شامی دی اس گل نو سارے پیش کر دینے جی کہ انہوں نے کہا کہ جب مشائخ ہوں، علماء ہوں، سادات ہوں تو بنا مکروہ نہیں۔ مکروہ نہیں دا مطلب ہے بھی کرنا فرض ہے، بھی یہ کم مکروہ نہیں ہونا آکھیا ہے تو مطلب کہ بھی کرنا فرض ہے، تو بعض آ جائیے نا پھر کوئی ضروری ہے جی۔ واللہ عالم بحقیقت الاسرار، اور جڑے نا وَإِلَّمْ يَسْتَحِلَّا غُسِّلَ وَسُمِّيَ عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ۔ سنیں بے اگر وہ زندہ نہیں تو غسل بھی دینا ہے تو کی کرنا ہے وہ ثانی صورت اور یہی شوف یفتا بھی اللہ فتوی سے نال دیتا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ اکرامن لبنی آدم، اکرامن بنی آدم۔ نہر میں ہے ظاہریہ سے پیچھے جی قذاف الملتقا، اگلی گل کہ جب ظاہر ہوگی نا اس کی خلقت کا بعض عذاب بن گئے نے تو پھر وہ پیدا ہو گیا ہے غسلا، ان غسل کپڑے جو لپیٹیا جائے اور اندہ حشر بھی ہوئے گا۔ حشر دا مطلب ہے سونیاں دے امتیاں بچ شمارے، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، اور وہ جو زندہ تھا ولادت کے بعد تو پھر فوت ہو گیا، نام رکھا جائے گا اور غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے استحلال نہیں کیا تو داخل کیا جائے گا ایک کپڑے میں اور دفن کیا جائے گا اور اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔